امریکہ بھی ایران کے خلاف اسرائیل جنگ میں شامل۔ امریکی طیاروں نے ایران کی 3 ایٹمی تنصیبات پر حملہ کر دیا۔ امریکی طیاروں نے فردو، اصفہان اور نتنز میں نیوکلیئر پلانٹس کو نشانہ بنایا۔ صدر ٹرمپ نے ایکس پر لکھا، امریکی B-2 بمبار طیاروں نے نیوکلیئر سائٹس پر حملے کیے، بموں کا پورا پیلوڈ پرائمری سائٹ پر گرا دیا گیا۔ ایران کی 3 نیوکلیئر پلانٹس پر حملہ کامیاب رہا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی فوج ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ اب امن کا وقت آ چکا ہے۔ ایران کو اب اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے راضی ہونا چاہیے۔ قوم سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ اب یا تو امن ہوگا یا پھر ایران کے لیے سانحہ ہوگا۔ ایران کا دنیا کے لیے جوہری خطرہ ختم ہو چکا ہے، اسرائیل محفوظ ہو چکا ہے۔ امن نہ ہوا تو درستگی کے ساتھ دیگر اہداف کے پیچھے بھی جائیں گے۔ امن قائم نہ کرنے کی صورت میں مستقبل کے حملے بہت زیادہ شدید ہو جائیں گے۔ امریکہ اپنی جارحیت کے نتائج کا ذمہ دار ہے۔ حملے کے سنگین نتائج ہوں گے۔ اپنی آزادی، دفاع اور خود مختاری پر کبھی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ تمام اختیارات اور آپشنز محفوظ رکھتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی امریکہ کو وارننگ۔ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ امریکی حملے اقوام متحدہ چارٹر اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ ٹرمپ نے انتخابی مہم میں کہا تھا کہ جنگوں کو ختم کریں گے۔ انہوں نے نہ صرف ایران بلکہ اپنے عوام کو دھوکہ دیا ہے۔ دنیا کو نہیں بھولنا چاہیے کہ امریکہ نے سفارتکاری سے انکار کیا ہے۔ IAEA فوری طور پر ذمہ داری نبھاتے ہوئے اس معاملے کی تحقیقات کرے۔ بین الاقوامی برادری امریکی حملوں پر فوری ایکشن لے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے فوری اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ سلامتی کونسل امریکی جارحیت کی مذمت کرے۔ امریکی حملے کے بعد ایران کا ابنائے ہرمز کو بند کرنے کا اعلان۔ پاسداران انقلاب نے جوابی کارروائی کا اعلان کر دیا۔ کہا کہ اب ہمارے لیے جنگ شروع ہو چکی، امریکہ جوابی کارروائی کا انتظار کرے۔ امریکہ کو اس حملے کی سزا بھگتنا ہوگی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق یورپی یونین کا کوئی بھی بیڑا اب یورپ واپس نہیں جا سکے گا۔ ادھر حوثیوں کی امریکی بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی۔ حوثی اکثریتی تنظیم انصار اللہ نے کہا ہے کہ کسی بھی اسلامی عرب ملک کے خلاف صہیونی جارحیت کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان کی ایرانی ایٹمی تنصیبات پر امریکہ کی حملے کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کو خطے میں کشیدگی میں ممکنہ اضافے پر گہری تشویش ہے۔ ایران پر حملے بین الاقوامی قوانین کی تمام روایات کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہیں۔ ایران کو اقوام متحدہ کے منشور کے تحت اپنے دفاع کا جائز حق حاصل ہے۔ کسی بھی قسم کی مزید کشیدگی پورے خطے اور اس سے باہر نہایت سنگین نتائج کا باعث بنے گی۔ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانا ناگزیر ہے۔ تنازع فوری طور پر ختم کیا جانا چاہیے۔ فریقین کو بین الاقوامی قانون، بالخصوص بین الاقوامی انسانی قانون کی مکمل پاسداری کرنی چاہیے۔ خطے میں مسائل کے حل کے لیے سفارتکاری اور مذاکرات کی قابل عمل راستہ ہے۔ پاکستان کی ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی مذمت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا استنبول میں OIC وزرائے خارجہ کونسل اجلاس سے خطاب۔ کہا، اسرائیلی جارحیت سے خطے اور دنیا کے امن کو سنگین خطرہ لاحق ہے۔ اسرائیلی اقدامات عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیل کے معاملے پر دوہرا معیار اپنایا جاتا ہے۔ ایرانی درخواست پر سیکیورٹی کونسل اجلاس بلانے کی مکمل حمایت کی۔ بدقسمتی سے اسرائیل کے معاملے پر سیکیورٹی کونسل بھی مفلوج نظر آتی ہے۔ پاکستان علاقائی امن اور استحکام کے لیے تمام اقدامات کر رہا ہے۔ ایران اسرائیل جنگ کا حل مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ پاکستان اور ایران کے بااعتماد برادرانہ تعلقات میں درار ڈالنے کی کوشش ناکام۔ غیر ملکی سوشل میڈیا اکاؤنٹس جعلی خبریں پھیلانے لگے۔ امریکہ اور بھارت سے آپریٹ ہونے والے اکاؤنٹ سے ایران کے خلاف پاکستانی سرنڈر کی فیک نیوز پکڑی گئی۔ دعویٰ کیا گیا کہ ایران پر حملے کے لیے پاکستان نے امریکہ کو ایئر سپیس دی۔ حقیقت میں امریکی بحری جنگی جہاز مشرق وسطیٰ میں موجود ہیں۔ امریکہ نے حملے کے لیے اسی بیڑے کا استعمال کیا ہے۔ ایران بھی مشرق وسطیٰ میں امریکی بیڑے کو نشانہ بنانے کا کہہ چکا ہے۔ ایرانی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ٹرمپ کو مبارکباد۔ کہا کہ ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کا صدر ٹرمپ کا جرأت مندانہ فیصلہ تاریخ بدل دے گا۔ آپریشن رائزنگ لائن میں اسرائیل نے حیرت انگیز کام کیا، مگر ایران کی جوہری تنصیبات کے خلاف رات کی کارروائی کر کے امریکہ نے وہ کر دکھایا جو دنیا کا کوئی اور ملک نہیں کر سکتا تھا۔
امریکی صدر کے ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہونے پر امریکہ سے ہی اب آوازیں اٹھنے لگیں۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے ایران پر حملے کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ بولے کہ صدر ٹرمپ نے حملے سے قبل کوئی اجازت نہیں لی۔ ٹرمپ کو کانگریس کی اجازت کے بغیر حملے کا اختیار امریکی صدر کو حاصل نہیں ہے۔ انہوں نے امریکی آئین کو پامال کیا ہے۔ سینیٹر الیگزینڈر یاکوٹس نے کہا کہ صدر ٹرمپ کے خلاف مواخذے کا کیس بنتا ہے۔ ریپبلکن سینیٹر شون کاسٹن کا کہنا ہے کہ امریکی صدر کو کسی ایسے ملک پر حملے کا اختیار نہیں جو فوری خطرہ نہ ہو۔ کانگریس اسپیکر میں جرأت ہے تو کانگریس کے جنگ سے متعلق اختیارات کا تحفظ کریں۔ چک شومر نے کانگریس کی منظوری کے بغیر حملے پر جواب طلب کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ امریکی سینیٹرز کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے جذبات میں آ کر ایک ایسی جنگ کا خطرہ مول لیا جو ہمیں نسلوں تک الجھا سکتی ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے امریکی حملے دنیا کے لیے تباہ کن قرار دے دیے۔ ایک بار پھر دنیا کے امن اور سلامتی کو خطرے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ انٹونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ ایران پر امریکی حملہ خطرناک پیش رفت ہے۔ ایران کے خلاف طاقت کے استعمال سے سخت پریشان ہوں۔ خطہ خطرناک موڑ پر ہے۔ بین الاقوامی امن اور سلامتی کو خطرہ لاحق ہے۔ تنازع ہاتھ سے نکل گیا تو عام شہریوں، خطے اور دنیا کے لیے تباہ کن نتائج ہوں گے۔ اس خطرناک گھڑی میں افراتفری کی لہر سے بچنا ضروری ہے۔ دنیا کے کئی ممالک کی امریکہ کے جنگ میں شامل ہونے کی مذمت۔ سعودی عرب کا ایران پر حملے پر اظہار تشویش۔ وزارت خارجہ کا کہنا ہے امریکہ کی جانب سے ایرانی جوہری تنصیبات پر حملہ تشویشناک ہے۔ برطانیہ نے حملے کی حمایت کر دی۔ وزیر اعظم سٹارمر کا کہنا ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار تیار کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ امریکہ نے خطرہ کم کرنے کے لیے کارروائی کی اور کیوبن صدر نے کہا کہ حملے UN چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ خطے میں تنازع پھیل سکتا ہے۔ وینزویلا کی وزارت خارجہ کی فوجی جارحیت کی مذمت۔ چلی کے صدر نے امریکی اقوام کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ کولمبیا وزارت خارجہ کا کہنا ہے مذاکرات ہی بحران سے نکلنے کا واحد راستہ ہے۔ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، میکسیکو کا بھی سفارتکاری کا مشورہ۔ جوہری تنصیبات پر امریکی حملے۔ IAEA کا ہنگامی اجلاس کل طلب۔ ادارے کا کہنا ہے کہ ایران میں امریکی حملوں کے بعد آف سائٹ تابکاری کی سطح میں اضافہ نہیں ہوا ہے۔ ایرانی ایٹمی توانائی ادارے کی پرامن جوہری سائٹس پر حملوں کی مذمت۔ کہا کہ دشمن نے فردو، نتنز اور اصفہان جوہری سائٹس کا نشانہ بنایا۔ جوہری تنصیبات پر حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ایران اپنی قومی صنعت کی ترقی روکنے کی اجازت نہیں دے گا۔ امن تنصیبات پر امریکی حملے کے باوجود ایران پر امن ایٹمی پروگرام جاری رکھے گا۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ جن 3 مقامات پر حملہ ہوا وہاں ایسا کوئی موجود نہیں تھا۔ بمباری سے پہلے افزودہ یورینیم کو ہٹا دیا گیا تھا۔ فردو نیوکلیئر سائٹ کی صرف داخلی اور خارجی سرنگوں کو ہی نقصان پہنچا۔ ایران سے ملحقہ علاقوں میں خوراک کی قلت نہ ہونے دی جائے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ہدایت۔ ایران بارڈر سے ملحقہ اضلاع کی صورتحال پر اجلاس میں سرفراز بگٹی نے کہا کہ بارڈر ایریا میں پیٹرول کی فراہمی کے لیے وفاقی وزارت سے رابطہ ہو رہا ہے۔ یقینی بنایا جائے کہ مقامی آبادی کو کسی صورت دشواری نہ ہو۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ بلوچستان کے ایرانی سرحد سے ملحقہ علاقوں میں فی الحال غذائی قلت کا سامنا نہیں ہے۔ بجلی اور LPG کے متبادل ذرائع سے حصول کی حکمت عملی طے کر لی گئی ہے۔ وفاق سے رابطے کے ذریعے برقی اور LPG فراہمی بہتر بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اپنے ممکنہ جانشینوں کا فیصلہ کر لیا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ۔ اخبار نے رپورٹ میں لکھا کہ ایرانی سپریم لیڈر نے جانشینوں کے لیے 3 علماء کے نام تجویز کیے ہیں۔ سپریم لیڈر کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی ممکنہ جانشینوں میں شامل نہیں ہیں۔ ایرانی مسلح فورسز کی کمانڈ چین کے حوالے سے بھی اہم فیصلے کیے گئے۔ آیت اللہ علی خامنائی 36 سال سے زائد عرصے سے ایران کے سپریم لیڈر ہیں۔ خامنائی صرف ایک قابل اعتماد مشیر کے ذریعے پیغامات دیتے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کی جانب سے الیکٹرانک پیغام رسانی ترک کر دی گئی ہے۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ پاک فوج جدید جنگی حکمت عملی کے ساتھ دشمن کو جواب دے رہی ہے۔ DGISPR کی کراچی میں مذہبی اور سماجی حلقوں سے گفتگو۔ کہا نسلی یا لسانی نفرت جہالت ہے، تمام پاکستانی برابر ہیں۔
متحد رہیں گے تو کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ جہاد کا اعلان صرف ریاست کر سکتی ہے، کسی فرد یا گروہ کو یہ اختیار حاصل نہیں۔ پاکستان میں تمام مذاہب کے ماننے والے برابر، سب کو آئینی حقوق میسر ہیں۔ قومی اتحاد برابری اور ہم آہنگی سے ہی قائم رہتا ہے۔ شرکاء نے ملاقات کو قابل قدر قرار دے دیا، خواہش کا اظہار کیا کہ آئندہ بھی اس طرح کی نشستیں جاری رہنی چاہیے۔ خزدار میں قبائلی رہنما کے قافلے پر دہشت گردوں کا حملہ، میر عطاء الرحمان مینگل جاں بحق، بیٹے سمیت 5 افراد زخمی۔ عطاء الرحمان سابق وزیر اعلیٰ نصیر مینگل کے بھائی تھے، ساتھیوں کے ساتھ RNG کی طرف جا رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی حملے کی مذمت، اہل خانہ سے تعزیت۔ کہا عطاء الرحمان مینگل پر حملہ بزدلانہ اور قابل مذمت ہے۔ حکومت واقعے کی مکمل تحقیقات کرے گی، دہشت گردوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ سوات کے علاقے شاہی باغ میں کشتی الٹ گئی، 2 خواتین جاں بحق، 3 افراد لاپتہ ہو گئے۔ حکام کے مطابق حادثہ کشتی کا انجن بند ہونے کے باعث پیش آیا۔ کشتی میں خواتین اور بچوں سمیت 10 افراد سوار تھے، 4 کو قریبی اسپتال منتقل کیا گیا۔ غوطہ خور ٹیمیں لاپتہ افراد کی تلاش میں مصروف۔ اسلام آباد، راولپنڈی، کراچی، مری، آزاد کشمیر اور پنجاب کے متعدد شہروں میں بارش۔ لاہور، گجرانوالہ اور مظفرات میں رمجھم، کراچی میں گلشن معمار، سہراب کوٹ اور اطراف میں بوندا باندی، مظفر آباد، کالا باغ، مالم جبہ، کالا میں بادل برسے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران جاری رہے گا۔